اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سندھ کے عظیم المرتبت صوفی حضرت شیخ خضر سیوستانی قادری رحمۃ اللہ کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کریں گے۔ ناظرین، سندھ میں سلسلہ قادریہ کے فیوز و برکات پھیلانے میں آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ حضرت میاں میر لاہوری ان کے مرید اور خلیفہ تھے، جنہوں نے نہ صرف سندھ میں بلکہ پنجاب میں بھی سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کو پھیلایا۔ حضرت شیخ خضر سیوستان کے رہنے والے تھے۔ حضرت خضر سیوستانی قطب الاولیاء، عارف کامل، متوکلوں کے امام اور اہل سعادت کے تاج تھے۔ توکل کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھا۔ وہ ابتداً اپنے وقت کا بڑا حصہ ایک قبرستان میں گزارتے تھے، پھر وہ سیوستان کے متصل ایک پہاڑ میں مقیم ہو گئے، جہاں ان کا سارا وقت عبادتوں، مجاہدوں اور یاد الہی میں گزرا۔ اس پہاڑ میں انہوں نے ایک تنور بھی بنوایا تھا جس میں روٹی پکنے کی نوبت کبھی نہ آئی۔ گرمی اور سردی میں ہمیشہ ان کا لباس ایک تہمند ہوتا تھا۔ سردی میں ہمیشہ اس تنور میں بیٹھ کر یاد الہی کرتے تھے۔ مشہور ہے کہ جس پتھر پر وہ بیٹھتے تھے وہ گرمیوں میں کبھی گرم نہیں ہوا۔ پہاڑ میں سکونت اختیار کرنے کے بعد وہ شہر سیوستان میں بہت کم آتے تھے۔ تعلقات دنیاوی سے یہاں تک اجتناب کرتے تھے کہ سوائے خدا کے ان کا کوئی دوست نہ تھا۔ درختوں کے پتے کھا کر زندگی بسر کرتے۔ دارا شکو نے سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے، ایک دفعہ سیوستان کا حاکم اس پہاڑ پر آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ شدید گرمی کا موسم تھا اور آپ پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے، عبادت و مراقبہ کر رہے تھے۔ وہ اس خیال سے آپ کو راحت پہنچے اس طور پر کھڑا ہوا کہ اس کا سایہ آپ پر پڑے۔ جب آپ مراقبہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیوں اس ویرانے میں آئے ہو اور تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس وقت حاضری سے میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کی زیارت کی خوش نصیبی حاصل کروں اور آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کوئی خدمت میرے لائق فرمائیں تو اس کی بجا آوری میری انتہائی سعادت ہوگی۔ آپ نے فرمایا، میرا کوئی کام بھی ایسا نہیں جو تم پورا کر سکو۔ حاکم نے نہایت ہی ادب سے دوبارہ عرض کیا کہ اگر کوئی خدمت مجھ سے متعلق فرمائی جائے تو میرے لیے یہ باعث فخر ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اچھا جو میں کہتا ہوں تم اسے منظور کرو گے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ آپ نے فرمایا، تو یہ اپنا سایہ جو تم نے مجھ پر ڈال رکھا ہے اسے ہٹا لو، اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں انہیں کسی اور سائے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات جو میں نے تم سے کہنی وہ یہ ہے کہ تم جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ۔ حاکم یہ سن کر فوراً وہاں سے ہٹ کر دور کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میں حضور کے ارشادات کی تعمیل کرتا ہوں اور واپس جاتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ آپ اپنے خاص وقت میں جب آپ عبادت الہی میں مصروف ہوں میرے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ مجھے اس وقت کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب اللہ کی ذات کے سوا میرے دل میں کوئی دوسرا خیال آئے اور میں اس وقت میں تمہیں یاد کروں۔ یہ سن کر حاکم شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ حضرت میاں میر نے شیخ خضر سے اپنی ملاقات کا اس طرح ذکر کیا کہ جب میں والدہ سے رخصت ہو کر غلبہ شوق میں گھر سے نکلا تو جنگل کا رخ کیا، بے اختیار چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کوہ سیوستان جا پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ ایک طرف تنور ہے جو اوپر سے ڈھکا ہوا ہے۔ تنور کھولا تو اس میں ایک بڑا سا پتھر نظر آیا۔ تنور گرم تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کسی بزرگ نے اپنے لیے یہ جگہ بنا رکھی ہے تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ تنور دیکھ کر مجھے اس بزرگ سے ملنے کی خواہش ہوئی اور فیصلہ کر لیا کہ جب تک انہیں دیکھ نہ لوں واپس نہ جاؤں گا۔ 3 دن وہاں بھوکے پیاسے اور حیرانی کے عالم میں گزرے۔ ہوا بڑی سرد تھی، جی چاہتا تھا کہ تنور میں بیٹھ جاؤں، لیکن یہ بھی اپنے آپ سے کہتا کہ یہ کسی بزرگ کی جگہ ہے، اس لیے یہاں بیٹھنا خلاف ادب ہوگا۔ 3 دن رات کے بعد حضرت شیخ کا وہاں آنا ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام یا میر محمد۔ ان کی زبان سے اپنا نام سنا تو ان کے بارے میں میرا اعتقاد اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کب آئے؟ میں نے عرض کی 3 دن رات سے آپ کی تشریف آوری کا منتظر ہوں۔ فرمایا، میں تو یہاں سے آج ہی گیا تھا لیکن تمہیں کہیں نہیں دیکھا۔ حضرت میاں میر نے کہا، حضور میں نے سچ کہا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔
یہ بات جو انہوں نے کہی محویت کی وجہ سے کہہ دی۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت میاں میر کو اپنا مرید بنایا اور ذکر الہی میں مشغول کر دیا۔ حضرت شیخ خضر ترک و تجرید میں یکتا تھے۔ ان کا وصال سن 994 ہجری میں ہوا۔ حضرت میاں میر نے پہلے سندھ کو اور بعد میں پنجاب کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں پر یاد الہی میں مصروف ہوئے اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنایا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔